بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاطف ہاشمی ہوں اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سہیل افریدی کی خاموشی، پیپل پارٹی کا چیخنا چلانا اور نون لیگ کی مایوسی بتا رہی ہے کہ بہت کچھ بدلنے والا ہے۔ دوسرا، ایران نے امریکہ کو جواب دے دیا ہے۔ وہ کیا جواب ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ بدلنے کیا جا رہا ہے اور نون لیگ کیوں مایوس ہوئی ہے۔ بدلنے یہ جا رہا ہے کہ سہیل افریدی کو چونکہ محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ سپتمبر تک ٹائم دیں، تو اسی حوالے سے جو ہے آج گورنر ہاؤس میں ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی۔ لیکن یہ ملاقات سہیل افریدی کی نہیں ہوئی، بلکہ یہ ملاقات جنید اکبر اور اسد کیسر صاحب کی ہوئی ہے۔ اور اگر یہ کوئی روٹین کی ملاقات ہوتی تو یہ سہیل افریدی صاحب اور گورنر کے کے درمیان ہوتی، کنڈی صاحب کے درمیان، لیکن یہ اسد کیسر اور جنید اکبر اور فیصل کریم کنڈی صاحب کے درمیان۔ اب اس کو ذرا آپ دیکھیں کہ نیئر بخاری صاحب کل پرسوں بیٹھے ہوئے تھے ایک پروگرام میں ڈان نیوز کے، تو انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی کو مائنس کر کے سسٹم نہیں چل سکتا۔ پیپل پارٹی کو مائنس کر کے اس کا مطلب ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ آگ لگے وہیں سے دھواں اٹھتا ہے۔ اب نیئر بخاری صاحب کو کیسے پتا چلا کہ پیپل پارٹی کو مائنس کرنے جا رہے ہیں؟ چند دنوں سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید پیپل پارٹی کو، ظاہر ہے پیپل پارٹی کا وہ کیا کہتے ہیں، کوئی سسٹم کو باہر نہیں ہے، کوئی سسٹم کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے یہ سسٹم بنا ہے آپ سب کو پتا ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے کوئی وزارتیں بھی نہیں دی، صرف حکومت کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سہارا دیا ہوا ہے، ہم سے حکومت ہے۔ تو وہ جو ہے نا یہ 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد جو ہو چکا ہے اور مخصوص نشستیں دے کے جس طرح سے 2/3 کی گئی ہے، تو اب پیپل پارٹی کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اس لیے پیپل پارٹی تھوڑا انسیکیور فیل کر رہی ہے اور وہ پی ٹی آئی کے قریب آ رہی ہے۔ اسی سلسلے میں آج ملاقات جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہوئی ہے، کیونکہ اگر یہ کوئی معمول کی ملاقات ہوتی، کوئی انتظامی معاملات ہوتے، کوئی حکومتی معاملات ہوتے، تو یہ سہیل افریدی اور فیصل کریم کنڈی کے درمیان ہوتے، لیکن یہ ملاقات صوبائی صدر کے درمیان اور گورنر کے درمیان ہوئی ہے۔ باقی اندر کی کہانی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں نون لیگ کیوں تلملا رہی ہے۔ نون لیگ اس لیے تلملا رہی ہے کہ آج مارکہ حق کا کی اینیورسری کہہ لیں، وہ تھی، انڈیا کو ایک بڑی جو ہے وہ بہت بڑی شکست دی پاکستان نے، اور پاکستان کی مسلح افواج نے جس طرح سے کارروائیاں کی مارکہ حق میں وہ سب کے سامنے ہے۔ انڈیا جو ہے وہ دنگ رہ گیا۔ لیکن آج آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پوری سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے پاکستان کی عوام کا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا، جتنے ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں، جتنے صحافی ہیں مین اسٹریم میڈیا کے، انہوں نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ نون لیگ کو مایوسی یہ ہوئی کیونکہ نون لیگ کے جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یا نون لیگ کی صحافی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ آرمی چیف صاحب ہر تقریر میں پی ٹی آئی کو رکھے دیں اور پی ٹی آئی کو فتنہ قرار دیں، جس طرح نون لیگ قرار دیتی ہے، اور ہر تقریر میں وہ پی ٹی آئی کو انڈیا کا حمایتی اور پاکستان کا مخالف قرار دیں۔ لیکن آج انہیں اس وقت مایوسی ہوئی جب آج جی ایچ کیو میں ایک تقریب تھی مارکہ حق کے حوالے سے، وہاں پہ جنرل سید عاصم منیر نے بلا تفریق تمام سیاسی جماعتوں کا، تمام سیاسی ورکرز کا، تمام پاکستانیوں کا، تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا اور تمام مین اسٹریم میڈیا کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ اور نون لیگ اس پہ استعفا تھی، اب بتا تو نہیں بچارے سکتے، کیونکہ یہ سسٹم سارا جو ہے انہی کے مرہون منت ہے، جس کی لڑائی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لڑائی رہے، یہ نون لیگ کی پہلی جو ہے وہ خواہش ہے اور آخری بھی یہی ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ لڑائی رہے گی اسٹیبلشمنٹ کی، تو شاید کہیں نہ کہیں ہمارا چانس جو ہے وہ بیچ میں بنا رہے۔ بہرحال آپ کو پتا ہے کہ کیسے حکومت آئی ہے یہ، تو اسی لیے نون لیگ آج جو ہے وہ تھوڑا سا تلملا رہی ہے اور وہ غصے میں ہے کافی۔ اب آ جاتے ہیں جی امریکہ کو۔ ایران نے اپنا، جس کا بار بار وہ ذکر کرتے ہیں ٹرمپ کے، ہمیں ایران کے جواب کا انتظار ہے، ہمیں ایران کو اگر جواب نہ آیا تو ہم حملہ کر دیں گے، وہ مختلف سٹیٹمنٹس ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ تو انہوں نے آج باضابطہ جواب دے دیا پاکستان کے ذریعے
لیکن ان کے صدر نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ ہم کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائیں گے، ہم صرف اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے۔ تو اس لیے پاکستان چونکہ اب ثالثی کر رہا ہے تو پاکستان کا جواب موصول ہو گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اینڈ آف وار کریں، آپ جنگ ختم کریں تو ہم آبنائے ہرمز کھول دیتے ہیں، اور پھر باقی معاملات پہ، نیوکس پہ بات ہو جائے گی، یورینیم پہ بات ہو جائے گی، باقی چیزوں پہ بات ہو جائے گی، لیکن سب سے پہلے آپ جنگ بند کریں تو ہم آبنائے ہرمز کھولتے ہیں، تاکہ جتنی مشکلات ہیں، اور سب سے زیادہ تو پاکستان پہ مشکلات ہیں، کیونکہ یہاں ایسا لگتا ہے کہ آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا ہے۔ حالانکہ آج بھی 2 جہاز بتایا جا رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کراس کر کے پاکستان کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ تو بہرحال امید کی جاتی ہے کہ اگلے ہفتے تک جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ پاکستان اور امریکہ اور ایران کا کوئی نہ کوئی معاہدہ سامنے آ جائے گا، اگر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے کوئی بونگی نہ ماری تو بہرحال جی یہ آج کے لیے 3 خبریں تھی۔ جو ہے آگے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے، سیاسی معاملات کیا چلتے ہیں، آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔